اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اربعین حسینی قریب آ رہا ہے، جوک در جوک قافلے کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس زمین کی، اس خاک کی کہ جو قدم امام حسین سے مس ہونے کے بعد خاک شفا میں تبدیل ہو گئی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ قبر شبیر میں خاک شفا ہے، اس کی مٹی میں خاک شفا ہے، اور کوئی بیمار ہو اس کی بیماری کا علاج بہترین جو ہے وہ خاک شفا میں ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ خاک قبر امام حسین موت کے علاوہ ہر درد کا علاج ہے اور ہر بلا سے بچانے کا ذریعہ اور خوف میں امن کا وسیلہ ہے۔ اس سلسلے میں روایات متواتر ہیں اور اس سے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ بہت سی کتابوں میں علماء شیعہ کے حالات میں سے ہے۔ بعض محدث بزرگ ہمارے آقائے سید نعمت اللہ جزائری کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرتے تھے، بہت زحمتیں برداشت کی انہوں نے علم حاصل کرنے میں، اور بے حد مصائب کا بھی سامنا کیا، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اس وقت کوئی چراغ خرید سکتے، تو وہ ساری رات چاند کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ کم ہو گئی اور انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ جو انہوں نے لیکن اس روشنی کے لیے انہوں نے خاک قبر امام حسین اور خاک مشاہد مشرفہ ائمہ عراق کو بطور سرما استعمال کرنا شروع کیا، جس کی برکت سے ان کی آنکھوں میں بینائی ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ آج کل کے لوگ کفار اور بے دینوں کے ساتھ معاشرت کی بنا پہ اس مسئلے میں شک کرنے لگیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پٹی میں شفا ہے۔ تو کمال الدین دمری نے حیات الحیان میں نقل کیا ہے کہ سانپ کی عمر جب 1000 سال ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور پروردگار اس کو پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ اپنی آنکھ کو فلاں گھاس پر، جس کو راز یا نج کہتے ہیں، مل دے تو اس کی بینائی پلٹ آئے گی۔ وہ اس گھاس کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور چاہے کتنی طویل مسافت ہو وہ اپنے آپ کو وہاں پہنچاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو اس گھاس پہ مل دیتا ہے، جس سے اس کی روشنی پلٹ آتی ہے۔ تو دیکھیے، جب اگر پروردگار ایک گھاس میں یہ خاصیت پیدا کر سکتا ہے کہ اندھے سانپ کا بینا بنا دے، تو اس بات پہ تعجب بھی کیا ہے کہ پروردگار فرزند رسول کی تربت میں اس سے بہتر تاثیر پیدا کرے، جس نے راہ خدا میں اپنا سارا گھر بار لٹایا، اور اس خاک مقدس کے وہ فوائد و برکات ہیں کہ جن سے چاہنے والوں نے بے شمار فائدے اٹھائے ہیں۔ اور یہاں صرف یہ دیکھیے ایک دو روایت میں بیان کرتی ہوں کہ روایت میں ہے کہ جب حوران بہشت جب ملائکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے زمین کی طرف جا رہے ہیں، تو ان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تسبیح خاک قبر امام حسین علیہ السلام بطور ہدیہ لے آئیں۔ اور سند میں ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ امام رضا نے میرے واسطے خراسان سے ایک سامان کا تھیلا بھیجا، جب میں نے کھولا تو دیکھا کہ اس میں اور تحفوں کے ساتھ ایک خاک بھی ہے۔ میں نے لانے والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ خاک قبر امام حسین ہے، اور حضرت جب بھی کوئی لباس یا غیر لباس کسی کو کچھ تحفہ بھیجتے ہیں تو اس میں یہ خاک ضرور رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حکم خدا سے تمام بلاؤں سے اس سے امان میں رہے گا۔ اور ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ خاک قبر امام حسین کو اٹھاتے اور فائدہ حاصل کرتے ہیں، مولا یہ کیا بات ہے کہ کوئی ایک شخص تو خاک کربلا کو اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، جب کو دوسرے کو اس کا ایسا فائدہ نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اعتقاد صحیح کے رکھتا ہے اور اس کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ ابو حمزہ سمالی سے بھی روایت ہے کہ امام صادق سے عرض کیا کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ ہمارے اصحاب خاک قبر امام حسین کو لے کر اس سے شفا طلب کر رہے ہیں، تو کیا اس میں واقعاً شفا ہے؟ فرمایا بے شک جو خاک بھی قبر کے 4 میل کے اندر سے اٹھائی جائے اس میں شفا ہے، اور یہی تاثیر حضرت رسول، امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے خاک کے بھی قبر میں بھی ہے کہ یہ خاک ہر طرح سے شفا ہے اور ہر بلا کے دفاع کرنے کا ذریعہ ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی سوائے دعا کے۔ البتہ جو چیز اس کو برباد کرتی ہے وہ کسی غلط جگہ پہ، دیکھیں ہم لے لیتے ہیں پھر ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اسے اس طرح رکھتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے ہے کہ اس خاک کو اگر اٹھا لیں تو بہت اعتقاد کے ساتھ اٹھائیں، اور اس کو بہت اونچی جگہ پہ، بلندی پہ رکھیں، ایسی جگہ نہ رکھیں کہ جہاں پہ لوگوں کے ہاتھ پہنچے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس خاک کو شیاطین اور جنات کافر برباد کرنے کے لیے تلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دشمن آدم ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ اولاد دشمن آدم ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خاک کربلا اٹھاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خاک کو نعوذ باللہ جو ہے ہاتھ لگا کے اس کو ختم کر دیں، اس کی خوشبو کو ختم کر دیں، کیونکہ
جو ملائکہ ہیں وہ ان کو کربلا میں داخل نہیں ہونے دیتے، تو وہ اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ ان سے چھین لیا جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ خاک کربلا کو بہت احتیاط کے ساتھ، بہت بلندی کے ساتھ، بہت ادب و آداب کے ساتھ، بہت زیادہ تلاوت کے ساتھ لیں اور اسے بہت بلندی پہ رکھیں تاکہ کسی حرے کا اس میں نہ ہو۔ اور ہر دیکھیے، اور اتنی اچھی یہ خاک ہے کہ ہر خاک کو کھانا حرام ہے، لیکن سوائے خاک کربلا وہ ہے کہ جس کو کھانے سے ہر انسان کو صحت اور زندگی ملتی ہے، ہر انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور روایت میں کہ جب تم میں سے کوئی شخص خاک کربلا کا اٹھانا چاہے تو چٹکی سے اٹھائے اور ایک چنے کے برابر اٹھائے اور اس کو بوسہ دے۔ اور روایت میں ہے کہ امام حسین کی مہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ سورہ انا انزلنا پڑھی جائے تاکہ کھانا چاہیے۔ اور روایت کہ جو شخص اس خاک کو کھانا چاہتا ہے یا کسی کو کھلانا چاہتا ہے تو بہت سی دعائیں ہیں جو مفاتیح جناح میں بھی ہیں، اور بھی بہت جگہ ہے کہ خاک شفا کے کھانے سے پہلے ان دعاؤں کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس تربت شریفہ کے فوائد تو بہت ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مستحب ہے کہ اسے میت کے ساتھ قبر میں رکھا جائے اور کفن کو اسی سے لکھا جائے۔ اور یہی بھی ضروری ہے کہ خاک شفا پہ ہی سجدہ کیا جائے۔ خاک شفا پہ سجدہ ساتوں حجابات کو اٹھاتا ہے اور نماز کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس خاک سے تسبیح بنانا اور اس پہ ذکر کرنا، اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا بھی فضیلت رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہے، چاہے وہ صاحب تسبیح نہیں بھی کر رہا، تب بھی وہ تسبیح جو ہے وہ پروردگار کی تسبیح کرتی رہتی ہے، جو ساری کائنات کے ذرات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان، چرند و پرند، حیوان، جو سب کرتے ہیں تسبیح، اور یہی اس خاک کی ہے کہ اگر ہم نہیں بھی پڑھ رہے اس تسبیح کو تو وہ تسبیح خود بخود ذکر پروردگار کر رہی ہوتی ہے۔ اور امام علی رضا سے منقول ہے کہ جو شخص تسبیح خاک شفا ہاتھ میں لے کر رکھتا ہے تو اس کو 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور 6000 گناہ اس کے محو کر دیے جائیں گے، اور 6000 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور 6000 افراد کی شفاعت کا حق دے دیا جائے گا۔ امام صادق سے منقول ہے کہ جو شخص قبر امام حسین کے سنگ ریزوں سے تسبیح بنائے اور 1 مرتبہ استغفار کر لے تو اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار لکھا جاتا ہے۔ اور اگر تسبیح ہاتھ میں لیے رہے، خود کچھ نہ پڑھے، تو ہر دانہ 7 مرتبہ تسبیح درج کی جاتی ہے ہر دانے کی۔ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے اس زمین کی، اور کیا بات ہے اس تربت امام حسین کی۔ تو جو دیکھیے، بہت ضروری ہے کہ اس کی اس طرح سے حفاظت کی جائے، کیونکہ یہ آپ کو خوف سے بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف ہے، کوئی ڈر ہے، تو وہ بھی تسبیح خاک شفا کی اپنے ہاتھوں میں رکھے تو خدا اسے ہر خوف سے امان میں رکھے گا، اور ایسا کرنے سے اس کی ہر بیماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور کھائے بھی اور تسبیح کو بھی ہاتھ میں رکھے، کیونکہ دیکھیے آج تک وہ خاک جو کربلا کی خاک سے جو تسبیح بنائی جاتی ہے، یا جن کے پاس خاک کربلا اصل ہے، جو بتایا گیا ہے کہ کتنے حدود سے جس سے اٹھایا جائے، تو وہ آج بھی وہ معجزہ ہے، وہ زمین کی خاک کہ آج بھی 10 محرم کو وہ خاک سرخ ہو کے بتاتی ہے کہ یہاں پر رسول کے نواسے کو بے جرم و بے خطا شہید کیا گیا، اور ان کے وجہ سے آج وہ خاک کربلا بن گئی ہے، جس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ خدا کی تسبیح حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو خدایا ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اس خاک کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور صحیح معنوں میں اس کو اگر ہم لاتے ہیں تو اس کو اس کا حق ادا کر سکیں، اور اس کو اس طرح سے عزت و احترام کے ساتھ لائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، جہاں جہاں تک میری ویڈیو پہنچے اسے اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ معلومات جتنی ہو سکتی ہیں خاک شفا کے لیے عزت احترام جتنا بڑا ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں، اتنا زیادہ بہترین ہے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔